متن دوسرا مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک کیا جائے، نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ ہی کسی نبی رسول کو۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، جتنے بھی سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو۔ شرح یعنی دوسرا وہ مسئلہ جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، بلکہ وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے۔ دلیل وہی فرمان الہی ہے جسے کہ مؤلف علیہ الرحمہ نے پیش فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، ترجمہ جتنے بھی سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو۔ سورۃ الجن آیت نمبر 18۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسی ہی چیز سے منع فرماتا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تمہارا حاجت مند نہیں ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 7۔ اور فرمایا، تو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ ایسے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 96۔ چنانچہ کفر و شرک ایسے اعمال ہے جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا، بلکہ اس نے کفر و شرک سے جنگ کرنے اور ان کا خاتمہ کرنے کے لیے ہی رسول بھیجا اور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان سے اس حد تک قتال کرو کہ فساد شرک نہ رہے اور دین خالص اللہ ہی کا ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت 193۔ چونکہ اللہ کفر و شرک سے راضی نہیں، اس لیے مومن کو بھی ایسے اعمال سے ہرگز راضی نہیں رہنا چاہیے۔ مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی خوشی ناخوشی اللہ کی خوش و ناخوشی کے تابع ہوتی ہے، چنانچہ وہ اسی سے راضی ہو جس سے کہ اللہ راضی ہو، اور اسی سے ناراض ہو جس سے کہ اللہ ناراض ہو۔ پس جب کفر و شرک اللہ کو پسند نہیں تو کسی مومن کے لیے روا ہی نہیں کہ وہ ان پر اظہار رضامندی کرے۔ شرک کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا، اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا بخش دے گا۔ سورۃ النساء آیت 48۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ سے ملاقات اس حال میں کی کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اس سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ مسلم۔ متن تیسرا مسئلہ یہ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو دوست کا دم بھرے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں، اگرچہ وہ انتہائی قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف ہیں، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ ہی کیوں نہ ہو۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثابت کر دیا ہے،
اور ان لوگوں کو اپنے فیض سے قوت دی ہے اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں، خوب سن لو کہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ شرح یعنی تیسرا مسئلہ جس کا جانا ہمارے اوپر واجب ہے وہ دوستی اور اظہار بیزاری ہے۔ دوستی اور بیزاری عظیم بنیادیں ہیں۔ اس کے متعلق کافی آیات قرآنی وارد ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، اے ایمان والو اپنے سوا کسی کو صاحب خصوصیت مت بناؤ، وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔ سورہ آل عمران آیت 118۔ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کے ساتھ دوستی کرے گا بے شک وہ ان میں سے ہی ہوگا۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کو جو اپنا نقصان کرتے ہیں سمجھ نہیں دیتا۔ سورۃ المائدہ آیت 51۔ اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے۔ ان کو اور دوسرے کفار کو دوست مت بناؤ اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ سورۃ المائدہ آیت 75۔ اے ایمان والو اپنے باپوں اور بھائیوں کو رفیق مت بناؤ اگر وہ لوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے عزیز رکھتے ہوں، اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا سو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جن میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ بے حکمی کرنے والوں کو مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ سورۃ توبہ آیت 23-24۔ تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے ایک عمدہ نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو ان سے بیزار ہیں، ہم تمہارے منکر ہیں، اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4۔ اس لیے کہ اللہ سے دشمنی رکھنے والے سے دوستی اور اس کی خاطرداری اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے دل میں جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، کیونکہ یہ غیر معقول بات ہے کہ انسان کسی ایسے شخص سے محبت کرے جو اس کے دوست اور محبوب کا دشمن ہو۔ کافروں سے دوستی کی صورت یہ ہے کہ کفر و ضلالت پر ہونے کے باوجود ان کی مدد اور دستگیری کی جائے، اور ان سے محبت بائے طور ہوگی کہ ایسے اسباب و وسائل اختیار کیے جائیں جن سے ان کی دلچسپی وابستہ ہے۔ سمجھ لو کہ جو ایسا کرے وہ ان سے محبت رکھتے ہیں اور ہر صورت میں ان کی دوستی کے خواہش مند ہے، اور یہ چیز بلا شک ایمان کے منافی ہے۔ اس سے ایمان بالکل ختم بھی ہو سکتا ہے یا اوج کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ پس ایسے لوگوں سے دشمنی رکھنا ایک مومن پر واجب ہے۔ ان سے بغض رکھنا اور ان سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں چاہے وہ ان کے انتہائی قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ان کی بھلائی چاہنے اور ان کو حق کی دعوت دینے میں بھی مانع ہے۔ متن: جان لو اللہ تم کو اپنی اطاعت پر کاربند رکھے
کہ حنیفیت یعنی ملت ابراہیم یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے اور اسی کے لیے ان کو پیدا فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ عبادت کرے کا معنی میری توحید کا اقرار کرے ہے۔ شرح علم اور جانکاری پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے، لہذا اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ حکم کردہ چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اور ممنوعات کو ترک کر کے مقصود حاصل کیا جائے، یعنی راہ حق پر ثابت قدم رکھے۔ حنیفیت اس طریقہ کو کہتے ہیں جو شرک سے پاک اور للہیت پر مبنی ہو، یعنی ان کا وہ دینی طریقہ جس کے مطابق وہ عمل پیرا تھے۔ یعنی ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نے ابراہیم کو خالص دوست بنایا تھا، سورۃ النساء آیت نمبر 125۔ ان کی کنیت ابو الانبیاء ہے۔ قرآن شریف میں ان کے طریقہ کار کا تذکرہ بار بار آیا ہے تاکہ اس طریقہ کی اقتداء کی جائے۔ عبادت کا عام مفہوم یہ ہے کہ محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے انکساری کرنا، اور وہ اس طرح کہ اس کی طرف سے بھیجی گئی شریعت کے مطابق اس کے احکام کی پابندی کی جائے اور ممنوعات سے بچا جائے۔ عبادت کے خاص اور تفصیلی مفہوم کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، عبادت ایک وسیع مفہوم ہے جس کے اندر خوف، خشیت، توکل، نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ اسلامی احکام جیسے تمام اقوال و اعمال ظاہری و باطنی آ جاتے ہیں۔ خالص کرنا صفائی کرنے کو کہتے ہیں، اور یہاں یہ مراد ہے کہ انسان اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کا قصد کرے اور اس کے دارالکرامت تک پہنچے، یعنی اس کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ کسی مقرب فرشتے کو، نہ کسی نبی رسول کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم کے طریقے پر جو کہ بالکل ایک طرف کے ہو رہے تھے چلیے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، سورۃ النحل آیت نمبر 123۔ اور فرمایا، ملت ابراہیمی سے تو وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے بے خبر ملت ابراہیمی سے تو وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے بے خبر ہو، اور ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کیا اور وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ تم اطاعت اختیار کرو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی، اور اسی کا حکم کر گئے ہیں ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے اس دین کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہذا تم بجز اسلام کی کسی اور حالت پر جان مت دینا، سورۃ البقرہ آیت 130 تا 132۔ یعنی حنیفیت اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں۔ تمام لوگوں کو اللہ نے حنیفیت ہی کا حکم دیا ہے اور اسی کے لیے ان کو پیدا فرمایا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کیا کرو، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ مخلوق کو اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے، سورہ الذاریات آیت 56۔ مصنف کی مراد یہ ہے کہ توحید بھی عبادت کا ایک مفہوم ہے، ورنہ عبادت کا معنی اور جن مفاہیم پر عبادت کا اطلاق ہوتا ہے تمہارے سامنے آ چکا ہے، اور یہ بات بھی آ چکی ہے کہ صرف عبادت توحید سے زیادہ عام مفہوم رکھتی ہے۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، پہلی تکوینی عبادت، یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تمام مخلوق کرتی ہے، کوئی بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق جتنے بھی کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو غلام اور عبادت گزار ہو کر حاضر ہوتے ہیں۔ سورہ مریم آیت 93۔ چنانچہ یہ عبادت مومن کو بھی شامل ہے اور کافر کو بھی، نیک کو بھی اور بد کو بھی۔ دوسری شرعی عبادت۔ عبادت شرعی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مشروع کردہ احکام کے سامنے جھک جائے۔ یہ عبادت ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور انبیاء و رسول علیہ السلام کے لائے ہوئے احکام کی اتباع کرتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت 63۔ عبادت کی پہلی قسم کے سلسلے میں انسان قابل تعریف نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا اپنا فعل نہیں، البتہ اچھے حالات پر انسان کا شکر گزاری کرنا، مصائب پر صبر کرنا ضرور قابل تعریف ہے، جبکہ دوسری قسم کی عبادت کے سلسلے میں انسان یقیناً تعریف کا مستحق ہے۔ متن۔ سب سے عظیم حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ توحید ہے، اور توحید یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے اللہ کو یکتا کیا جائے۔ شرح۔ توحید لغوی طور پر وحدہ یوحد کا مصدر ہے، یعنی چیز کو ایک کرنا اور ایک جاننا۔ توحید نفی اور اثبات کے ذریعے ہی متحقق ہو سکتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس ذات کو ایک کیا گیا ہو اور ایک جانا گیا ہو، اس کے غیر کے لیے ہر حکم کی نفی کر دی جائے اور صرف اسی ذات کے لیے حکم کا اثبات کیا جائے۔ مثلا ہم کہتے ہیں انسان کی توحید مکمل صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ چنانچہ گواہی دینے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک کے لیے معبودیت اور الوہیت کی نفی کر دیتا ہے اور اس کو صرف اللہ واحد کے لیے ہی ثابت رکھتا ہے۔ توحید کی اصطلاحی تعریف مؤلف رحمہ اللہ نے یوں کی ہے، توحید یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے اللہ کو یکتا کیا جائے، یعنی تم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ کسی نبی و رسول کو شریک کرو، نہ کسی مقرب فرشتے کو، نہ کسی رئیس کو، نہ کسی بادشاہ کو اور نہ ہی کسی مخلوق کو، بلکہ تم اپنی عبادات کے ذریعے اس کو تنہا جانو، اسی سے محبت کرو، اسی کی تعظیم کرو، اسی سے چاہو اور اسی سے ڈرو۔ توحید سے شیخ رحمہ اللہ کی مراد وہ توحید ہے جس کو برپا کرنے کے لیے انبیاء و رسول بھیجے گئے تھے، اور یہ وہی توحید ہے جس کی وجہ سے انبیاء کی راہوں میں قوموں کی طرف سے روڑے اٹکائے گئے تھے۔ توحید کی ایک اور عام تعریف بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں میں ایک جانا جو چیزیں اسی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی توحید ربوبیت وہ ہے کہ پیدا کرنے، بادشاہی اور کائنات کا نظام چلانے میں اللہ تعالیٰ کو یکتا اور تنہا جانا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، سورۃ الزمر آیت 62۔ اور فرمایا، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، سورہ فاتر آیت نمبر 3۔ اور فرمایا، وہ بڑا عالی شان ہے جس کے ہاتھ میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سورۃ الملک آیت نمبر 1۔ اور فرمایا، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، اللہ رب العالمین بڑی خوبیوں سے بھرا ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ دوسری توحید الوہیت وہ ہے کہ عبادت کے ذریعے اللہ کی یکتائی کا عقیدہ رکھا جائے، بائے طور کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کی نہ عبادت کرے اور نہ اس کا تقرب چاہے، جس انداز میں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا اور اس کا تقرب تلاش کرتا ہے۔ تیسری توحید اسماء و صفات وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے
اپنے جو نام رکھے ہیں اور جو خوبیاں اپنی ذات کے لیے بیان فرمائی ہے ان میں اس کو منفرد جانا جائے، یعنی جن اسماء و صفات کا اللہ نے اپنے لیے اس بات کیا ہے ان کا اس بات کیا جائے، اور جن کی نفی کی ہے ان کی نفی کی جائے، نہ تحریف ہو نہ تعطیل، اور نہ ان کی کیفیت کے پیچھے پڑھا جائے اور نہ ہی ان کی مثالیں پیش کی جائے۔ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ کی مراد توحید الوہیت ہے، جس میں مشرکین گمراہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی، ان کی جان و مال اور زمین و جائیداد کو مباح فرمایا، ان کے اہل و عیال کو گرفتار کرنا اور لونڈی غلام بنانا جائز قرار دیا۔ انبیاء و رسول نے عموماً توحید کی اسی قسم کے سلسلے میں اپنی قوم کے عقائد درست فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ چنانچہ عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے درست ہے۔ جس نے اس توحید میں کمی پیشی کی وہ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کے اقرار کے باوجود مشرک کافر ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ ایک شخص توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا کامل اقرار کرتا ہے، لیکن قبر پر جاتا اور صاحب قبر کی عبادت کرتا اور اس کے لیے نذر کے طور پر قربانی کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے صاحب قبر کا تقرب حاصل کر سکے، تو بلا شبہ وہ کافر مشرک ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک قرار دے گا تو اس پر اللہ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ سورۃ المائدہ آیت 72۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں توحید سب سے عظیم حکم ہے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر پورے دین کا دار و مدار ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ہی سے دعوت اللہ شروع فرمائی اور اپنے مبلغوں کو بھی اسی سے شروعات کرنے کا حکم دیا۔